نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس انسان کے ساتھ دنیا میں بہت سے مسائل رکھے ہیں، آزمائشیں رکھی ہیں۔ یہ انسان بس اوقات ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے ایک مثبت ذہن کا انسان نہیں ہوتا، اور جب اس انسان پر اللہ تعالیٰ حالات بناتا ہے ایسے جو انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں تو بھی انسان کا ذہن مثبت نہیں رہتا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ منفی ذہن رکھنا ہے، نیگیٹو مائنڈ، منفی سوچ، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج اگر کسی انسان کے بچے سمجھدار ہو رہے ہیں اور وہ منفی سوچ رکھتے ہو باپ کے بارے میں، ماں کے بارے میں، اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں، تو وہ بچے آج گھر کا بہت بڑا مسئلہ بن جاتے۔ اگر شوہر اور بیوی میں سے ایک منفی سوچ رکھنے والا، یعنی اکثر منفی سوچ رکھنے والا ہو، نیگیٹو مائنڈ، ہر چیز کو غلط لینا، ہر چیز کو غلط انداز میں سوچنا، وہ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ میرا عذاب، یہی حال معاشرے کے افراد کا ہے، دفتروں کے اندر، اداروں کے اندر۔ اگر ایک بڑا سربراہ منفی سوچ کا ہو تو ماتحتوں کے لیے وہ عذاب ہوتا ہے، اور اگر ماتحتوں میں سے کوئی ایک دو بھی منفی سوچ رکھنے والے اس ادارے میں ہوں تو اس ادارے کو تباہ کرنے پر وہ تلے ہوتے ہیں۔ معاشرے کے اندر اگر منفی سوچ رکھنے والے افراد ہوں، عجیب بات یہ ہے کہ یہ منفی سوچ رکھنے والا انسان دوسرے کو خوش بھی نہیں دیکھ سکتا، بہت عجیب بات ہے، دوسرے کو ترقی کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا، دوسرے کی حالت کو اچھا ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ منفی سوچ رکھنے والا دوسروں کے بچے اگر امتحان میں پاس ہو جائیں تو بھی نہیں چھوڑتا، بچوں کے رشتے ہو جائیں کسی اچھی جگہ تو منفی سوچ رکھنے والا پھر بھی نہیں چھوڑتا۔ آج یہی صورتحال ہے کہ اگر شادی ہو جائے اور ساس کا منفی ذہن ہو تو بہو کے لیے وہ عذاب ہے، اور اگر کسی کے گھر میں منفی ذہن رکھنے والی بہو آ جائے سارا گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ کہتے یا اللہ، یہ ایک عورت کے آنے کی وجہ سے ہمارا سارا گھر تباہ ہو گیا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ منفی سوچ، یہ انسان کیسے اس کو مثبت سوچ میں تبدیل کرے، اس کے لیے ہمیں کیا محنت کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے انسان کو خود اپنے ذہن کو مثبت بنانا چاہیے، اور مثبت ذہن بنانے کے لیے جو راستے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں ان راستوں کو اختیار کرنا چاہیے،
اور جو چیزیں انسان کا ذہن منفی بناتی ہیں انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ اگر انسان خود کہے کہ میں تو بس اپنے آپ کو بڑا پازیٹیو مائنڈ رکھا ہوا ہے میں نے، لیکن باقی دائیں بائیں کے لوگ اگر نہ رکھ رہے ہوں تو اس انسان کو بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ آج گھروں کے اندر، آج اداروں کے اندر، آج دوستوں کے اندر کوئی منفی ذہن رکھنے والا ہو تو ہمیں اس کے ساتھ کیا سلوک رکھنا چاہیے، بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید میں سورہ حجرات میں واضح الفاظ میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، تم زیادہ گمان کرنے سے، زیادہ خیال کرنے سے، زیادہ خیالات دل میں لانے سے بچا کرو۔ ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، بعض سوچیں، بعض خیالات گناہ ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لیجئے گا کہ گناہ کب بنتے ہیں؟ حضرت سفیان رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب انسان اپنی اس سوچ کو اپنی زبان پہ لاتا ہے یا اپنے عمل سے ظاہر کرتا ہے تو فوراً وہ گناہ بن جاتا ہے، فوراً وہ گناہ بن جاتا ہے۔ صرف وہ منفی سوچ جب تک انسان کے ذہن میں ہو اس وقت تک وہ نقصان دہ نہیں ہوتی، نہ انسان کے نامہ اعمال میں وہ منفی سوچیں لکھی جاتی ہیں۔ یہ وہی منفی سوچیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آج بچہ بسا اوقات باپ کو ظالم سمجھنے لگتا ہے، اور مجھے باپ کو نہیں پتہ جی میرا باپ تو ظالم ہے، ادھر باپ جو ہے وہ شفقت کی انتہا کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی وہ ماں کو ظالم سمجھتا ہے، کبھی اپنے بھائی کو ظالم سمجھتا ہے، کبھی کبھی اپنے کاروبار میں اپنے ساتھی کو ظالم سمجھتا ہے۔ منفی سوچ۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جب انسان کی منفی سوچ ہو تو وہ دوسرے انسان کی مسکراہٹ کو بھی منفی لیتا ہے، اس کے ہنسنے کو بھی منفی لیتا ہے۔ دیکھا میں وہاں گیا تھا نا، وہ ہنس رہا تھا میرے اوپر، اللہ کے بندے، وہ اگر دیکھ کر آپ کو خوش ہو گیا تو وہ بھی اس کو برداشت نہیں۔ یہاں تک کہ منفی سوچ رکھنے والا انسان اگر آپ اس کو درست بات بھی کہیں گے تو وہ اس کو الٹا رخ دے گا۔ آپ بالکل وہی لہجہ، وہی ٹیون، وہی الفاظ ایک مثبت ذہن رکھنے والے کو کہہ دیں، وہی الفاظ ایک منفی ذہن رکھنے والے کو کہہ دیں، اصل بالکل الٹا ہوتا ہے۔ اس کی میں مثال عرض کرتا ہوں۔ ماں بیٹی ان میں آپس میں محبت ہو، ماں بیٹی ان میں آپس میں محبت ہو، دونوں کا مثبت ذہن ہے، ایک مرتبہ بیٹی نے دوپٹہ درست طریقے سے نہیں لیا ہوا تھا تو ماں نے اپنی بیٹی کو کہا بیٹا ذرا یہ دوپٹہ درست کر کے لے لو۔ بیٹی دوپٹہ درست کر کے لے لیتی ہے، بات ختم ہو جاتی، بس ختم، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گھر میں ایشو نہیں بنتا۔ لیکن اگر اس گھر کے اندر ایک بہو ہو جس کا ذہن مثبت نہ ہو، اگر وہی ماں اپنی بیٹی کو بجائے بہو کو کہہ دے، بیٹی کے بجائے بہو کو کہہ دے بیٹا ذرا دوپٹہ ٹھیک کر کے لے لو، تو پتہ کیا کہے گی بہو؟ دیکھا میرے اندر کیڑے نکالتی ہے، یہ مجھے دوپٹہ اوڑھنا سکھاتی ہے، لیکن یہ سمجھتی مجھے دوپٹہ اوڑھنا نہیں آتا، وہ طوفان مچائے گی۔ کب؟ جب ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی، جب ایک طرف منفی خیالات ہوتے ہیں، منفی سوچیں ہوتی ہیں۔ میں نے بتایا بہت عذاب ہے۔ آج کی نشست میں صرف یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ ان
منفی خیالات رکھنے والے انسانوں سے کیسے نمٹا جائے، مثبت خیالات کیسے بنائے جائیں، اور یہ منفی بنتے کیسے؟ اور بہت دفعہ ذہن میں نہیں ہوتا کہ منفی خیالات کیسے بنتے۔ منفی خیالات ہر اس چیز کی وجہ سے بنتے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کروں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے منع کیا۔ یہ بچہ اگر بار بار جھوٹ بولے گا تو باپ کا خیال اس بچے کے بارے میں منفی ہو جائے گا، نیگیٹو ہو جائے گا، جھوٹا ہے، ہر وقت جھوٹ بولتا ہے، سچ اس کی زبان پہ نہیں آتا۔ یہی حال دو پارٹنرز کا ہے۔ اگر دو کاروباری ساتھی ہوں ادارے کے اندر، یا ایک افسر ایک ماتحت ہو، اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے دوسرے انسان کا ذہن منفی بنتا چلا جاتا ہے۔ غیبت کرنے سے، کسی کی غیبت کرنے سے اس کا ذہن منفی ہو جاتا ہے، اور غیبت کرنے والا کا اپنا ذہن بھی منفی ہوتا ہے۔ غیبت کا کیا مطلب؟ دوسرے کی برائی اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا، اور اس پر خوشی ظاہر کرتا ہے بندہ، بڑا سکون ملتا ہے دوسرے کا عیب بیان کر کے۔ یہ مثبت ذہن نہیں ہے۔ وہ ماں جو اپنی بیٹی سے پیار کرتی ہو، محبت کرتی ہو، وہ کبھی اس کا عیب بھری محفل میں بیان نہیں کرے گی۔ کیوں؟ اس کا اپنی بیٹی کے بارے میں مثبت ذہن ہے۔ بہت اچھی طرح یاد رکھ لیجئے گا، جو معاشرے میں کوئی شخص آپ کے سامنے دوسرے کی برائی بیان کر رہے، اچھی طرح سمجھ لیں یہ نیگیٹو مائنڈ ہے بندہ، یہ بندہ منفی ذہن رکھنے والا ہے، یہ دوسرے کی برائی بیان کر کے خوش ہوتا ہے۔ اب مثبت ذہن رکھنے والا کیا سوچنا چاہیے اس کو؟ نمبر ایک، اس کو غیبت نہیں سننی چاہیے، غیبت کرنے والے کا منہ بند کر دینا چاہیے۔ اور اگر وہ دوسرے کی بات آپ تک منتقل کر رہا ہے، یعنی چغل خوری کر رہا ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، چغل خوری، اچھی یا بری بات کو دوسرے تک اس لیے منتقل کرنا تاکہ ان دونوں میں لڑائی ہو جائے۔ اس نقطہ نظر سے کسی اچھی بات کو بھی اگر نقل کیا جائے تو یہ بھی چغل خوری ہے۔ لا يدخل الجنت نمام او قطاط، یہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ دو آدمیوں کے درمیان فساد پھیلاتا پھر رہا تھا۔ کہ میں اس تک اس لیے بات پہنچاؤں تاکہ ان دونوں میں لڑائی ہو جائے۔ یہ چغل خوری کرنا یہ بھی منفی ذہن کی علامت ہے۔ دوسرے کو دھوکہ دینا یہ منفی ذہن بنانے کا اہم سبب ہے۔ ایک دفعہ، دو دفعہ ایک ساتھی دوسرے ساتھی کو دھوکہ دے گا، ایک بھائی دوسرے بھائی کو دھوکہ دے گا، ایک باپ اپنے بچوں کو دھوکہ دے گا، اس سے منفی ذہن بنے گا۔ ایک باپ اپنے بچے سے وعدہ خلافی کرے گا تو وعدہ خلافی کرنا یعنی وعدوں کو نہ نبھانا، اپنے معاہدوں کو پورا نہ کرنا، یہ منفی ذہن پیدا کرتا ہے۔ ایک دفعہ وعدہ کیا بچے سے، دوسری دفعہ وعدہ کیا، تیسری دفعہ وعدہ کیا، پتہ نہیں کتنے وعدے کیے اپنے بچے سے، بچے کو بھی آخر عادت ہوگی، وہ ابا جی ویسے وعدہ کرتے رہتے، پورا کرنا نہیں ہوتا۔ دیکھا کیسا منفی ذہن بنا، یہ ابا جی نے پورا نہیں کرنا ہوتا، ایسے ہی کام۔ ماں کے بارے میں وعدہ خلافی ہوتی رہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو جڑوں سے پکڑا ہے، معمولی باتوں کو جڑوں سے پکڑا ہے۔ وہ خاتون جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھیں،
اور انہوں نے اپنی بیٹی کو بلایا، تعال ہونا اعطیک شیء، ادھر آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں گی. بچی کو بلایا، ادھر آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس خاتون سے کہا تمہارے پاس کوئی چیز دینے کے لیے تھی؟ اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ میرے پاس ایک کھجور تھی، وہ میں دینا چاہتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی چیز دینے کے لیے نہ ہوتی تو تمہارے نام اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا. ہم نے تو آج اپنی نسلوں کو منفی ذہن بنایا ہے. بیٹا یہ کام کر لو تمہیں آئس کریم کھلاؤں گا، چاکلیٹ بھی، اور خود بھی ہوتا ہے جن میں کام کھلانا ہے ایسے ہی، ہاں ہوٹل کھا لو جی. ہم نے اپنے بچوں کو، معصوم بچوں کو منفی ذہن والا بنایا ہوا ہے. یہاں تک کہ یہ ملاوٹ، یہ دھوکہ دہی، یہ معاشرے کے انسان کو منفی ذہن والا بناتی ہے. یہ آج انسان دوائی لینے جاتا ہے، میڈیکل سٹور والے پہ اعتماد نہیں کرتا، منفی ذہن ہے. میں ملایا ہوگا کچھ اس نے، خالص دوائیاں بھی تو نہیں ملتی. سوال یہ ہے کہ یہ بندہ کافر ملکوں میں جا کے ایک جملہ کیوں نہیں بولتا؟ غیر مسلم ممالک میں جا کے جملہ کیوں نہیں بولتا؟ دوائیاں 2 نمبر ہوں گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں 2 نمبر والی دوائیوں کو والے کو لٹکا دیا جاتا ہے، ایسا اس کو باہر اس کو درست کیا جاتا ہے کہ وہ ساری زندگی یاد رکھتا ہے. جب انسان معاشرے میں منفی ذہن کو بیچ میں سے نکالے، اور یاد رکھ لیجئے گا یہ رشوت یہ معاشرے کو منفی ذہن والا بناتی ہے. اور آج ہمارے معاشرے میں نوجوان ڈگریاں لینے والا، اتنا قابل نوجوان، پتہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہوتا، بس یہ کیا کریں ڈگریوں سے تو کچھ نہیں ہوتا نا، یا سفارش ہوتا رہا، یہ رشوت ہو، اس کے بغیر تو کام نہیں ہوتا. اور وہ غیر مسلم ممالک، انہوں نے منفی سوچوں کو کیسے ختم کیا؟ اپنے قانون کے ذریعے، انصاف کے ذریعے. یاد رکھ لیجئے گا اگر کسی معاشرے میں اگر انصاف مہیا نہیں ہوگا تو وہاں منفی ذہن بنے گا. اور جی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کھا لو دوسرے کا مال، بس نقصان پہنچاؤ دوسرے کے کاروبار کو، دوسرے کے ادارے کو، کرو جو مرضی کرو جی، کوئی پوچھنے والا نہیں. اور جب پتا ہو بندے کو کہ اس ملک کے اندر رہتے ہوئے میرے اوپر ظلم نہیں ہوگا، میرے مال پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. جن ملکوں نے اپنے ہاں کاروبار کرنے والوں کو تحفظ فراہم کیا ہے، جن ملکوں نے اپنے معاشرے میں رہنے والے افراد کو انصاف کا تحفظ فراہم کیا ہے سزاؤں کے ذریعے، وہاں منفی سوچ کم ہوئی ہے. آج علماء کی سوچ کو مثبت بنانا ضروری ہو گیا. آج جو سننے والے ہیں ان کی منفی سوچ، بولنے والے کی منفی سوچ، سیدھی سیدھی باتیں بتائی جائے تو کہتے مزہ ہی نہیں آیا تقریر میں، جب تک اس کے اندر 12 مسالے نہ ہو، فرقہ وارانہ باتیں نہ ہو. آگ لگانا اگر مقرر کو نہ آتا ہو تو وہ بولتا ہی کیا ہے، اس کو تو تقریر کرنا بھی نہیں آتا. اب یہ مقرر کی، عالم کی غلط سوچ ہے جو ممبر پر بیٹھا ہے. سننے والے بھی کہتے ہیں مولانا آج آپ کی تقریر کچھ خطیب صاحب کچھ ہلکی تقریر تھی، آج کوئی مزہ نہیں آیا، کوئی مسالے نہیں تھا آج آپ کی تقریر. مسجدوں کے اندر یہ ہو رہا ہے. ایک عالم کی منفی سوچ، سامنے بیٹھنے والے سننے والوں کی منفی سوچ. کاش کہ ایسا ہونے لگے کہ سننے والوں کی سوچ بھی مثبت ہو جائے کہ ہم نے صرف خالص دین سننا ہے، بس ہم نے دل دکھانے والی باتیں نہیں سننی. کاش بولنے والوں کا مزاج بن جائے کہ ہم نے اپنے بول کو درست کرنا ہے، ہم نے دوسرے کے دلوں کو نہیں دکھانا. ایک گھر میں رہنے والے افراد وہ اپنی مثبت سوچ بنا لیں، ہم نے اپنے بول کو درست کر لینا ہے. ہم نے ایسا انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا مثبت ذہن رکھنے والا انسان بنایا. فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. میرے عزیزان محترم، یہ صرف تب ہوگا جب انسان کی سوچ مثبت ہوگی.
نیگیٹو سوچ والا نہیں، وہ تو کہتا زبان سے تکلیف پہنچاؤ اگلے، اس کو ذلیل کرو، اس کو کھلا کرو، مزہ تبھی آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک مثبت سوچ والا بنا دیا کہ اگر انسانوں کے درمیان بالفرض آپس میں لڑائی ہو جائے تو ایسی صورت میں دیکھو تم ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے معاشرے میں ریاست قائم کی اور اس ریاست کے اندر ریاست میں رہنے والوں کا خیال مثبت بنایا، منفی نہیں بنایا، ان کی سوچیں مثبت بنائی، محنت فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور انبیاء علیہ السلام، پورے قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے خوب اچھی طرح، تمام انبیاء علیہ السلام کی سوچ مثبت تھی۔ آپ کسی نبی کی کسی ایک بات کو لے کر نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ منفی سوچ تھی، پورے قرآن مجید میں۔ یہاں تک کہ اگر میاں بیوی کی سوچ مثبت ہو جائے، میاں بیوی کی سوچ مثبت ہو جائے اور اس انسان کی سوچ اللہ کے بارے میں مثبت ہو جائے، بہت عجیب سی بات عرض کر رہا ہوں، آج انسان کی سوچ اللہ کے بارے میں مثبت نہیں ہے۔ علماء نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ جب اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کی سوچ کے مطابق ہوں، جیسا وہ میرے بارے میں سوچ رکھتا ہے میں ویسا ہی ہوں۔ اگر یہ سوچتا ہے کہ میرا رب رحیم اور کریم ہے تو اللہ اس کے لیے رحیم اور کریم ہے، اور اگر اللہ کو وہ جبار قہاری سمجھتا ہے تو ٹھیک، اللہ کہتا ہے میں بھی بندے کی سوچ کے مطابق۔ اس انسان کو نماز کا حکم ملے، اس انسان کو زکوٰۃ کا حکم ملے، اس انسان کو روزے کا حکم ملے، اس انسان کو حج کا حکم ملے کہ تیرے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، اور یہ انسان اس کو مثبت سوچ سے لیتا ہو، تو ایسی صورت کے اندر یہ انسان درست سوچ رکھنے والا انسان ہے۔ اور ایسا انسان مثبت سوچ والا ہوتا ہے جو رضا بالقضاء کو سمجھتا ہو، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کو اپنی عادت بنا لے۔ بہت اہم بات، اللہ کے فیصلوں پر اپنے آپ کو راضی رہنے والا بنا دے، یہ انسان معاشرے میں مثبت سوچ والا انسان ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں شروع میں آیت پڑھی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب، میں اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو تیرے اس گھر کے پاس، یعنی خانہ کعبہ کے پاس مکہ میں بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یعنی اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے دودھ پیتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ نماز قائم کرے، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اور اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس خانہ کعبہ کی طرف، اس مکہ کی طرف اتنا مائل کر دے، اتنی محبت ڈال دے، تہوی الیہم، کہ جو شوق سے اس کی طرف آئیں، شوق سے اس کی طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا میں ہم سب کو شامل کرے کہ اللہ بار بار وہاں تک جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تہوی الیہم،
یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، ان کو رزق عطا فرما تاکہ شکر ادا کریں۔ اور ہوا کیا وہاں پہ، اب آخر میں بات جو عرض کر رہا ہوں کہ میاں بیوی دونوں کی اگر منفی سوچ نہ ہو، مثبت سوچ ہو، یعنی رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر، اللہ کے حکم پر خوش رہنے کی عادت، راضی رہنے کی عادت بن جائے تو کیا ہوتا ہے، وہ کیسا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے ہاجرہ کو اور اپنے بیوی کو، بیٹے اسماعیل کو جب وہاں چھوڑنے گئے، اپنے بیٹے اسماعیل کو، اپنی بیوی ہاجرہ کو جب وہاں چھوڑا ہے خانہ کعبہ کے پاس، تو شیطان نے حضرت ہاجرہ کے دل میں ڈالا، یہ اب حدیث کے الفاظ کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں، شیطان نے وہاں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے دل میں ڈالا، دیکھ تجھے اور تیرے بچے کو اس جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں نہ پانی ہے نہ کھانے کو کچھ ہے، یہ تیرا میاں چھوڑ کے جا رہا ہے، یہاں کھانے کو کچھ نہیں ہے، پانی نہیں ملے گا یہاں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام، حدیث کے الفاظ کا ترجمہ سنانے لگا ہوں، حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، کیا آپ ہمیں اپنے رب کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیا آپ ہمیں اپنے رب کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ وہاں بھی بیوی کے جو سوال کے الفاظ ہیں وہ بھی منفی سوچ والے نہیں ہیں۔ منفی سوچ شیطان نے پیدا کی تھی، یاد رکھ لیجیے ہمیشہ، منفی سوچ ہمیشہ شیطان پیدا کرتا ہے، منفی سوچ ہمیشہ شیطان پیدا کرتا ہے، مثبت سوچ ہمیشہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اب بیوی جس کی سوچ مثبت تھی، آگے اس کا جواب کیا ہے، یہ بات خواتین کو ضرور بتائیے۔ حضرت ہاجرہ کا جملہ، اس کا سوال کا جواب، اور اس سوال کو خواتین کے سامنے بار بار دہرائیے گا۔ جب حضرت ہاجرہ نے سوال کیا، کیا آپ اپنے رب کے حکم کی وجہ سے ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں، رب کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب بیوی کا جملہ سننے والا ہے، حضرت ہاجرہ کا جملہ سننے والا ہے، مثبت سوچ آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ حضرت ہاجرہ نے کہا اذن لا یضیعنا، تو پھر وہ رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ مثبت سوچ دیکھیے گا، اذن لا یضیعنا، پھر وہ رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ رضا بالقضاء، اللہ جو فیصلے کرتا ہے بندہ اس پر راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر، ہم لوگوں کو بھی مثبت سوچ عطا فرماتے ہیں، منفی سوچوں سے ہماری جان چھڑاتے ہیں، جس نے معاشرے کے افراد کو بہت تنگ کر رکھا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔